قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی چیز کا قبول کرنا یا کسی چیز کا قبول نہ کرنا، اس کو رد کر دینا، اس کی صفات کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے، اس چیز سے وہ مقصد اگر پورا ہو رہا ہے اور جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے وہ صفات اس کے اندر موجود ہے، تو انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ مہنگی سے مہنگی چیز اگر آدمی کی وسعت میں ہے، استطاعت میں ہے، تو آدمی اس کو خرید لیتا ہے، بشرطے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا ہو، اور جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے وہ صفات اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا نہ ہو، اور جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے وہ صفات اس کے اندر موجود نہ ہو، تو آدمی اس چیز کو قبول نہیں کیا کرتا۔ کتنی ہی سستی چیز ہو، مقصد حاصل ہو رہا ہے، مقصد پورا ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس مقصد میں وہ چیز کام آ رہی ہے، آدمی قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ کتنی ہی مہنگی چیز ہو، کتنی ہی مہنگی چیز ہو آدمی قبول کر لیتا ہے، ورنہ کتنی ہی سستی چیز ہو آدمی نہیں قبول کرتا، آدمی رد کر دیتا ہے اگر اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے۔ سواری، مکان اور دنیا بھر کی مشینری، آج مشینوں کا دور ہے، نئی سے نئی اور عجیب سے عجیب مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں اور ایجاد ہو چکی ہیں۔ وہ تمام کام جو پہلے انسان اور حیوان کیا کرتے تھے، وہ تمام کام آج بلکہ اکثر و بیشتر کام وہ مشینوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو کتنی ہی بڑھیا سے بڑھیا مشین اور قیمتی سے قیمتی کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو، وہ مقصد جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اگر اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو آدمی اس کو رد کر دیتا، قبول نہیں کرتا۔ مکان ہے، نہایت عمدہ ہے، محل وقوع اس کا بڑا اچھا ہے، ہوادار ہے، کیا کہتے ہیں ریسٹ اوپن ہے، اور بڑا خوبصورت اور بہت کشادہ ہے، ساری چیزیں، لیکن اس میں بیت الخلا نہیں، آدمی قبول کر لے نہیں قبول کر۔ ایک صفت اس کی جو بہت ضروری ہے وہ اس میں ہے ہی۔ اب وہ مالک مکان کے ساتھ اتنا عمدہ مکان ہے، اتنا قیمتی مکان ہے، اتنا بہترین مکان ہے، بہترین محل وقوع ہے، ہوادار ہے، سب کچھ ہے، وہ تو گندی چیز ہوتی ہے، بیت الخلا تو اچھی چیز تھوڑی ہے۔ ہاں بھائی، وہ چاہے کتنی گندی چیز ہو بیت الخلا، اور گندگی کو دور کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ایک
انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے اعتبار سے اس کا ہونا ضروری ہے مکان میں. اس کی ایک صفت ہے مکان کی کہ اس میں بیت الخلا بھی ہو. وہ نہیں غسل خانہ ہو وہ نہیں ہے. مثال کے طور تبوج خانہ ہو وہ نہیں ہے. شادی کا پیغام کہیں دینے کا ارادہ کیا, بڑا اچھا خاندان ہے, حسن و جمال بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. کسی نے چپکے سے آ کے کان میں کہہ دیا کہ بھائی ذرا خیال رکھنا, اس جہاں تم نے شادی کا پیغام دیا ہے جس لڑکی سے, اس کا چال چلن ذرا صحیح نہیں ہے, یا اس کا تعلق ناجائز کسی اور سے بھی ہے. آدمی قبول کر لے نہیں قبول. اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزوں میں ہے معاملہ, تو حضرت انسان کا معاملہ بھی اللہ میاں کے سامنے کچھ ایسا ہی ہے. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. بس اتنی سی بات. جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا, ایک طرف اس کے مقام کو سوچے, انسان کے مقام کو. سب سے پہلے انسان کو بنا کر اللہ نے اس کا مقام دیا واضح کرنا. اللہ میاں کی ذات میں جو طاقت ہے, قدرت ہے, اس کا تو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. ساری مخلوقات اس کی طاقت اور اس کی صفت قدرت کے مظاہر ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے. ایک طرف انسان کے مقام کو واضح کرنا, کیا سب سے پہلے انسان کو اپنی قدرت کے ہاتھ سے خدا نے بنایا. اللہ اکبر. 7 ہاتھ لمبائی میں حضرت آدم علیہ السلام ایک دیوار سے لے کے دوسرے دیوار تک آپ ناپ لیجئے, 60 ہاتھ, اور 7 ہاتھ چوڑائی میں حضرت آدم علیہ السلام. اور جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو اتنا قد اتنا جسم عطا کیا جائے تاکہ جنت کی نعمتوں سے خوب اچھی طرح لطف اندوز ہو سکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جسم پوری قوت اور پورے شباب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دیا جائے. یہاں کی بینائی کچھ نہیں وہاں کی بینائی کے, یہاں کی سماج قوت سماج کچھ نہیں وہاں کے مقابلے. یہاں کی طاقت انسان کے بالکل اس ایک انگلی اور چنگلیاں کی کیا قیمت ہے اس پورے انسان کے جسم کے سامنے. یہ انگلی کے پورے کی کیا حیثیت ہے, اتنا چھوٹا سا ہے. ایسے ہی معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو جنت میں جو جسم عطا کیا جائے گا اس کے مقابلے میں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو ہمیں جسم دیا گیا تھا وہ تو بالکل ایک چنگلی کے برابر تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ میاں کی ایک طاقت ہے, قدرت ہے جو اس کی ذات میں ہے, جو اس کی ایک صفت ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, جو لامحدود ہے. اس کی قدرت کے مظاہر ہیں چھوٹے چھوٹے جو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں لکھا ہے. اور اسی عالم کے اندر ہماری نگاہ کا اتنا قصور ہے, اتنا قصور ہے ہماری قوت بصر کا, دیکھنے کا, کہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہمیں چھوٹی سی معلوم ہوتی. سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا سورج زمین سے, پورے سورج ارضی سے کئی ہزار گنا بڑا سورج وہ ہمیں چھوٹا دکھائی دیتا. یہی اللہ نے ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے انسان کی نگاہ کے سامنے پیدا فرما دی ہے کہ آدمی غور کرنا چاہے, خدا کو سمجھنا چاہے تو کچھ سمجھ سکتا ہے.
اور حقیقت میں تو جنت میں جانے کے بعد خدا کی قدرت کے مظاہر سمجھ میں آئیں گے، نظر میں آئیں گے، جب ہر جنتی کو اس زمین و آسمان سے 10 گنا زیادہ رکھنے کے اعتبار سے جگہ عطا کی ہے۔ یہ ہے انسان کا مقام۔ فرشتوں کو خادم بنا دیا، اس کو مخدوم بنا دیا، اور اللہ کی قدرت، اللہ میاں کی ذاتی قدرت کے بعد جو اللہ نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ نے فرشتوں کی مخلوق بنائی۔ ہماری نگاہوں سے غائب ہیں فرشتے، موجود ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے تمام ایٹمیات، تمام راکٹوں اور لوہا، چاندی اور پیتل اور سونا اور تمام دھاتوں سے اور تمام چیزوں سے اور سب سے زیادہ قدرت اور طاقتور پہاڑوں سے، ہر چیز سے، ہوا سے، آگ سے، پانی سے، تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ نے فرشتوں کی بنا۔ تو جتنے فرشتے تھے، انسان سب سے پہلے انسان کو بنا کر سب فرشتوں کو حکم دے دیا یہ قابل تعظیم مخلوق ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تعظیم کرو، تم اس کا اکرام کرو، اور یہ تم سے افضل ہے۔ اور آدم علیہ السلام، یہ انسان، یہ تم سے افضل ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ وہ سجدہ جو خاص خدا ہی کے لیے ہوتا ہے، اور آج ہماری شریعت محمدیہ علی صاحب الفاظ متعین تسلیمات میں سجدہ تعظیمی بھی غیر خدا کے لیے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ان کی زندگی میں، ان کے آگے، ان کی وفات کے بعد، ان کی قبر کے آگے قطعاً جائز نہیں، حرام۔ اگر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس بات کی مستحق تھی کہ آپ کے آگے سجدہ کیا جاتا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ہمارا جانا ہوا، ہم نے ان کی رعایت، ان کی تعظیم، بادشاہوں کی تعظیم اس طرح کرتے دیکھا کہ ان کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کیا کرتے، تعظیمی طور پر، جیسا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، پہلی بہت سی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہماری شریعت میں وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جن میں شرک کا شائبہ تک بھی موجود ہے۔ مکمل توحید کے سب سے بڑے علم بردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو لہٰذا کامل اور اکمل طور پر توحید کو آپ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ سبق جو پڑھایا گیا توحید کا ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کو کثرت سے بیان کیا۔ اور آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ، مگر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ خاص خدا پاک کا حق، خاص خدا پاک کا۔ جیسے کسی آدمی سے پوچھا جائے تمہارے کتنے دوست ہیں، بتا دیں، تمہارے کتنے بھائی ہیں، بتا دیں، تمہارے کتنی بہنیں، بتا دیں۔ کسی استاد سے پوچھا جائے تمہارے کتنے شاگرد ہیں، اگر اس کو تعداد معلوم ہے بتا دے۔ کسی شخص سے پوچھا جائے کتنے مرید ہیں، اس کو معلوم ہے بتا دے۔ اور حتیٰ کہ کسی مرد سے پوچھا جائے تمہاری کتنی بیویاں ہیں، ایک سے زائد بتا دے۔ لیکن کسی عورت سے اگر پوچھا جائے تمہارے کتنے شوہر ہیں، یہ کوئی
عقل سلیم رکھنے والی عورت اور حیا و شرم رکھنے والی عورت، اس کے لیے سب سے بڑی گالی اور سب سے بڑی بری بات جو ناقابل برداشت ہے وہ یہی۔ اور کسی آدمی سے پوچھا جائے تیرے کتنے باپ ہیں، اس کو برداشت نہیں کرے، یہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور باپ کو عربی زبان میں اب کہتے ہیں، تو جیسے اب میں ایک کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں، ایسے رب میں بھی ایک کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ربوبیت۔ اور عجیب بات ہے، جیسے کہ کوئی صاحب حیثیت اور بڑا شریف اور بڑے اونچے خاندان کا کوئی آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کی بیوی کسی اور سے بھی کسی قسم کا تعلق اگر قائم کرتی ہے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، حتیٰ کہ کچھ سوال کرتی ہے جا کے، کچھ مانگتی ہے جا کے کسی اور سے، تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایسے اللہ میاں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ میاں کا کوئی بندہ کسی اور سے وہ تعلق قائم کرے جو اللہ سے ملے۔ سجدہ کرنے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سوال کے اعتبار سے، اللہ اکبر، سب سے بڑا سبق جو سورہ فاتحہ میں سکھایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ توحید کا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری آگے سر جھکاتے ہیں، تیری آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیری ہی مانتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ میاں کی مان کے چلنا۔ اور ایاک نستعین کیا ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جیسی ہی کوئی ضرورت ہو، جتنی بڑی حاجت ہو، سب سے بڑا جو ہے اسی سے مانگا جائے۔ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مخلوق سے مانگا جائے تو ناراض، خالق سے نہ مانگا جائے تو ناراض، کیونکہ مخلوق خود محتاج، خالق محتاج نہیں، خالق سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور اتنا اللہ میاں کے خزانے اتنے لامحدود ہیں، اتنے لامحدود ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر انسان، مرد اور عورت، سب کے سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق خدا سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، اللہ تعالیٰ ایسے سمیع سننے والے ہیں کہ بیک وقت کس نے کتنا مانگا سب کچھ سن۔ وہ بولنے سے پہلے دل میں کتنا خیال آیا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ سب کو عطا کر دیں گے، اور سب کو جتنا جس نے مانگا عطا کرنے کے بعد اللہ میاں کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ ایک قطرہ سمندر میں سے نکال لیا جائے، جو کمی آ جائے۔ ہم نے ابھی تک اپنے ربی کو نہیں پہچانا، اپنے خدائی کو نہیں پہچانا، جو سب سے زیادہ قریب ہمارے۔ وہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے تجھ کو بنایا ہے اور ہم تیرے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں اور تیری اشارت سے زیادہ قریب، گلے یہ گردن گرا گیا اشارت، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ساری مخلوق سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، اس سے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی جو دلوں کے بھیدوں سے بات ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ انسان کے مقام کو اللہ نے واضح فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق اور نورانی مخلوق نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ان
معصیت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اتنی لا تعداد اور اتنی انگنت مخلوق ہے کہ ان کی تعداد اللہ ہی بس جانتے ہیں، کوئی نہیں جان سکتا اللہ ماشاء اللہ۔ وہ کیا فرمایا؟ پورے آسمان پر آسمان کی وسعت ہے، اور آسمان کی بڑائی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سائنسدان یہ دوڑ لگا لگا کہ ساری عمر تھک جائیں گے، آسمان کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، آسمان کی مسافت کو نہیں ناپ سکتے، اور زمین و آسمان کے برتن سے باہر نہیں نکل سکتے، اور موت کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے۔ بڑے سے بڑے داعیے اور کافر اور مشرک خدا کا غیبی نظام جو خدا نے کرا رکھا ہے اس میں سب جکڑے ہوئے ہیں، یوں اپنے آپ کو چاہے کتنے آزاد سمجھ لیں، لیکن خدا کے غیبی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا پورے آسمان پر ایک بارش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کے آگے سجدے میں نہ پڑا ہوا، اور انگنت لاتعداد فرشتے سب سے پیدا ہوئے حالت قیام میں ہاتھ باندھے خدا کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، اور بہت لاتعداد فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں خدا ہی بہتر جانتا ہے ایسے ہیں جو رکوع حالت رکوع، اور بہت سے ایسے جو حالت سجود، سب سے ان کا تھکان ہے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، عبادت مشکل، بہت سے قعود میں حالت قعود میں فائدے کی حالت میں روزانہ جیسے بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف تو بند بھی ہو جاتا ہے نماز کے اوقات میں، وہاں پہ طواف بند ہی نہیں ہوتا، بیت اللہ کی سیدھے بیت المعمور ہے ساتویں آسمان پر، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ چکر کاٹ لیتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ ہر انسان کے ساتھ ایک حفاظتی پہرا فرشتوں کا لگا ہوا، 70 فرشتوں کی حفاظت کے لیے لگا ہے، ورنہ غیب میں جو بلائے ہیں جنات وغیرہ جو یہ انسان کو چیر پھاڑ کھا جائے، انسان کے دشمن، خدا نے پہرا لگا ہے۔ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں دائیں بائیں، نظر نہیں آ رہے، رجسٹر لیے بیٹھے ہیں، ایک ایک نقل حرکت ہے۔ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب کہ لے لیتے ہیں دو لینے والے تمام اعمال کو جو صادر ہوتے ہیں انسان کی ذات سے، فوراً لے لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں، جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اللہ نے ارشاد کرتا لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ بھی آدمی زبان سے نہیں بولنے پاتا مگر ایک تاج لگایا ہوا ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ فرشتہ وہی دایا بایاں فوراً لکھ لیتا، ایک ایک گول لکھا جا رہا ہے، روز نام کا تیار ہو رہا، فائلیں تیار ہو رہی، سب کچھ لکھا جا رہا، سب کچھ نوٹ ہو، اب وہ فرشتے اب اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے اور جو انسان کی صفات بیان فرمائی ہے جو ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر، اگر اس انسان کے اندر وہ صفات آ جائیں تو پھر خدا کی نگاہ میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام تمام فرشتوں سے اونچا، ایسے اس آدمی کا مقام تمام فرشتوں سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، کبھی بیٹھ کر جنت کو بھی نہیں سوچتے، کبھی بیٹھ کر دوزخ کو نہیں سوچتے، قیامت کو نہیں سوچتے، پلسرات کو نہیں سوچتے، عالم برزخ کو قبر کو کبھی بیٹھ کر اطمینان سے نہیں سوچتے، حالانکہ یہ وہ زبردست حقائق ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا 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 دھوکا، کھیل تماشا، کھلونے چھوٹے چھوٹے،
دنیا کی چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد کرتا ہے، عالم آخرت میں جو چیزیں ہیں سب حقائق ہیں، اور وہ سب انسان کی ذات سے متعلق ہے، انسان کی ذات، حیوانات سے متعلق نہیں۔ جانور مر گیا ختم، لیکن انسان مر کے ختم کرے گا، انسان مر کے زندہ ہوگا۔ اللہ سے نیام نظامات وہی قدر، لوگ مردوں کی طرح ہے دنیا میں، جب مرتے ہیں دنیا کی زندگی میں سو رہے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل۔ سب انسانوں کے اعتبار سے اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، لیکن غیبی مخلوق جو ہے اس کے اعتبار سے اور عالم برزخ کے اعتبار سے اور عالم آخرت کے اعتبار سے اب اس کی آنکھیں کھل گئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا کوئی عزیز قریب، خلاصہ اس کا یہ ہے حدیث مبارک کا، تمہارا کوئی عزیز قریب رشتے دار پردیس سے جب تمہارے یہاں آتا ہے، تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا دنیا سے جانے والا مسلمان جب عالم آخرت میں منتقل ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو جو پہلے سے وہاں موجود ہے ان کو اس کے آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس مسلمان کے آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی تمہیں اپنے کسی عزیز قریب کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، احوال دریافت کیے جاتے ہیں، ہمارا فلانا رشتے دار کس حال میں ہے، فلانا کس حال میں ہے، کسی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ فلانا کس حال میں ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، وہ تو مجھ سے پہلے اس عالم میں پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں توبہ 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 انا للہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم سے پہلے آیا اور ہمارے پاس نہیں پہنچا، معلوم ہوگا خاتمہ پھر کفر کی حالت میں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کتنے ڈرنے کی بات، کتنے خطرے کی بات، ہم کیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہم مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تمام ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں، کیسی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ہمارے تبلیغی احباب کا، یہ فکر زندہ کرتے ہیں، فکر دلاتے ہیں، آدمی کو اپنی بھی فکر پیدا ہو جائے، دوسروں کی فکر پیدا ہو جائے، اور صحیح طرح آدمی تبلیغی اصول کے مطابق لگاتا رہے نا اپنے مقام پہ بھی، تو بے فکر نہیں رہ سکتا، بے فکر نہیں رہ سکتا۔ یہ اصول کو توڑ دیا جاتا ہے، اس لیے خود آدمی کی ذات میں اپنی اصلاح نہیں ہوتی، دوسروں کی کیا فکر کرے گا، اپنی اصلاح نہیں۔ آنکھوں والے جو دنیا میں رہتے تھے یا رہتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت سے مسلمانوں کا خاتمہ بری حالت میں، کفر کی حالت میں بھی ہوتا ہوا دیکھتا۔ ایک بزرگ کو کسی شہزادے نے پکڑوایا اپنے پاس، وہ غیر مسلم تھا، کتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، اس کا کہتا ہے کہ آپ زیادہ اچھے ہیں یا میرا کتا زیادہ اچھا ہے؟ میں اطمینان سے جواب دیتے ہیں بزرگ، جب تک خاتمہ نہ ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو بے شک میں تیرے کتے سے اچھا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا تو پھر تیرا کتا 1000 درجے مجھ سے چوٹ لگ گئی اس کے دل پر، بعد مسلمان۔ اور میرے دوستو، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے خطرہ ایمان کا خطرہ بہت زیادہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کسی انسان مرد یا عورت کی محبت کا ایسا غلبہ
کہ رات دن صبح شام ہر وقت اسی کے خیال میں مگن، جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے اور جس کو فسق کہا جاتا ہے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ بعض اوقات آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں اس کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں میں نے واقعات دیکھے، رمضان شریف میں بھی بیان کیے گئے۔ ایک نمازی تہجد گزار بڑی عمر کا آدمی، نماز کا پابند، روزے کا پابند، کانپور میں رہنے والا، کسی یہودی لڑکے یا لڑکی پر مجھے یاد نہیں رہا عاشق ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا دین و ایمان تو وہی ہے جو اس کا ہے، اگر وہ یہودی ہے تو میں بھی یہودی، اگر وہ عیسائی ہے تو میں بھی عیسائی، جو اس کا دین و ایمان ہے وہی میرا دین ہے، بتائیے۔ اور آج کل اس بے پردگی کی لعنت میں اور اس دور فتنہ و فساد میں بہت زیادہ مشکل ہے اپنی نگاہوں کو بچانا اور اس مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، مگر حکم یہی ہے، آدمی خود بچانا چاہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن مشکلیں نیز کی آسان شبت، مرد باعث کے ہراساں نشبت۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ یہ ایسی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں اس کے بارے میں، عشق مجازی، اور یہ بہت سخت ابتلا ہے اور آزمائش کی چیز، ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے، نگاہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے، حتیٰ کہ نامحرم کی بعض اوقات آواز بھی انسان کو اس پر فریفتہ اور عاشق بنا دیتی، اور پھر بعض اوقات بظاہر آدمی نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اعمال سب روح سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ رات میں ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت کا غلبہ، خاص طور سے کسی انسان کی محبت کا غلبہ اگر دل میں ہو جائے تو یہ دل کا سب سے بڑا بگاڑ ہے، اور یہ نہایت خطرناک اور مضر چیز ہے، اور بعض اوقات ایمان کے خطرے ہو جائے۔ اور اس کا علاج بھی بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے، ایک موٹا سا عمومی علاج جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ چاہے کتنی کڑوی دوا ہو، لیکن بتا دیا جائے کہ شفا اسی کے ذریعے حاصل ہوگی، اور اس کے بغیر بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، تو آدمی ورنہ جان کا خطرہ ہے، کڑوی دوا آدمی پی لیتا، ایسے ہی یہاں وہاں تو جان کا خطرہ، وہاں ایمان کا خطرہ، یاد رکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے تو کڑوا نسخہ، لیکن اس کے اختیار کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ وہ کیا ہے کہ کتنا ہی جی چاہے نہ اس کے قریب جاؤ، نہ اس کو دیکھو، جس کے عشق میں فریفتہ ہو گئے ہو، نہ اس سے بات کرو، کسی قسم کا ادنا تعلق بھی اس سے نہ رکھو، اور جیسے دشمن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ تو جانی دشمن ہے، یہ ایمانی دشمن، اس سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پسند ہے اللہ کے لیے۔ اور سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی، حدیث میں آتا ہے، کسی انسان کی محبت میں فریفتہ ہو جائے اور کسی پر عاشق ہو جائے، لیکن وہ اندر ہی اس کو چھپا لے اور اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اور اپنے آپ کو بچا لے، اپنی نگاہ کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، سب کو۔ ہوگی تو بہت مشکل ہے، تو بہت کڑوا بھی، لیکن اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اسی حالت میں پھر وہ مر گیا تو شہید ہو جائے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو اپنے خود ہی ذبح کیا، اپنے نفس کو ذبح۔ اور فرمایا کرتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
اگر کسی نامحرم حسین پہ نگاہ پڑ جائے تو فوراً کسی ایسے کو دیکھنے کی کوشش کی جائے جو نہایت بد شکل ہو، اگر نظر نہ آئے تو پھر تصور کر لیا جائے اس کا کہ ایسا حد قسم کا موٹا جس جسم والا پیٹ اس کا باہر نکلا ہوا، ناک اس کی پچکی ہوئی، ہوٹ موٹے موٹے سیاہ کان، دانت اس کے باہر نکلے ہوئے، رائے ٹپک رہی، ناک بہ رہی اس کی، ایسا تصور تو اس زہر جو پیدا ہوا ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے اس زہر کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ بعض اوقات یہی نظر یہ آدمی کے لیے ہلاکت ہو سکتا ہے، یہی نظر۔ بہرحال اللہ کا عشق اور محبت، اللہ کی محبت میں فنائیت، یہ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، سارے تصور کی انتہائی مقام ہے۔ جتنی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ تمام مجاہدات، ذکر، اذکار، تلاوتیں وغیرہ کرائی جاتی ہے، اور بری صحبت وغیرہ سے، رزق حرام وغیرہ سے بچنے کو کہا جاتا ہے، تمام احتیاطی تدبیریں، ساری چیزیں بتائی، پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، دوا بھی بتائی جاتی ہے، غذا بھی تجویز کی جاتی ہے، سب کچھ اسی کے لیے اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یا اللہ کی نسبت سے کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے ہو، یہ تو ہے دل کا بننا، اور غیر اللہ کی محبت کا غلبہ، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو، یہ ہے دل کا بگڑنا۔ قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہوا ہے جو اپنے آپ کو بنا لے، اور بے شک وقد خاب من دساہا، بے شک ناکام ہوا ہے جو اپنے آپ کو بگاڑ لے۔ اور فرمایا سارے جسم انسانی میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو سارا جسم بنا ہوا شمار ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑا ہوا شمار ہوتا ہے، یعنی سارے اعضاء جو ہمارے غلط استعمال ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے دل، اور محبت کا مرکز دل ہی ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ انسان تو الگ رہا، دوسری چیزیں بھی اچھے اچھے نقشے دنیا کے اور اچھی اچھی شکلیں دنیا کی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی نگاہوں کو بتائیں، ان کے دیکھنے سے، ان کی طرف نظر کرنے سے، کیونکہ ہر چیز اپنی طرف دعوت دیتی ہے، ہر چیز اپنی طرف رغبت دلاتی ہے، اور کشش ہوتی ہے، اچھے نقشے میں کشش ہوتی ہے، اور دل اگر اس سے متاثر ہوا تو پھر دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو، جیسے بہت سے مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے خدا کے حکموں کو توڑ گئے، مال کی محبت کی وجہ سے، بہت سے بال بچوں کی محبت کی وجہ سے خدا کے احکامات کو توڑ گئے، بہت سے عہدے کی محبت میں، حب جاہ میں اللہ کے احکامات کو توڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات